میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب بھی کسی مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی بلائیں اور مصیبتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی انسان کی جان نکل جاتی ہے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ جس انسان سے احساس نکل جاتی ہے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ ابھی میں نے خطبے کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ العصر کی جن آیتوں کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، آپس میں تاکید کرتے رہے صبر و تحمل۔ یہ قرآن مجید کی بہت مختصر صورت ہے جس میں 14 کلمات پر مشتمل صرف 3 آیات ہیں، لیکن ایسے جامع ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں تو دین اور دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دو شخص آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہو جاتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے العصر کی قسم کھائی ہے جس سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ انسان کے تمام حالات، اس کی نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال و اخلاق سب زمانے کے دن اور رات میں ہی ہوں گے۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں قسم کے بغیر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن اللہ نے بندوں پر رحم فرما کر کسی حکم کی خصوصی تاکید اور اس کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھا کر کوئی حکم بندوں کو کرتا ہے تاکہ بندے اس حکم کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، حکم کو بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ البتہ اس بات کو یاد رکھے کہ انسانوں کے لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی واضح تعلیمات احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیری قسم، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو قسم کھانے سے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ قسم کھا کر کوئی بات کہنا ترغیبی عمل نہیں ہے، لیکن اگر کسی موقع پر قسم کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانا چاہیے۔ آگے ان الانسان فرمایا، یعنی قیامت تک آنے والا ہر انسان اس حکم میں داخل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، طاقت ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، بادشاہ ہو یا غلام، سب اس کے ماتحت میں داخل ہے۔ اور فرمایا لفی خسر، قرآن میں انسان کے نفس یا مال یا اہل و عیال یا دنیا آخرت کے خسارے کو متعدد جگہ کئی جگہ پر ذکر کیا گیا۔ اس آیت میں اشرف المخلوقات انسان کے خسارے سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس جملے میں تاکید موجود ہے۔ عربی زبان میں لفظ ان کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنا تو شبہ کی کسی گنجائش کو بالکل بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ نفع میں کمی یا بالکل نفع نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے، لیکن اگر رأس المال ہی ختم ہو جائے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف جان یا مال کا خسارہ مراد نہیں بلکہ انسانی خسارہ مراد، جس کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں 4 چیزیں انجیر، زیتون، طور سینا پہاڑ اور مکہ مکرمہ، ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا
ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا، پھر ہم اس کو پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جہنم میں پھینک دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ایسا اجر دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے شیطان اور نفس کی خواہش کے خلاف اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی تو ناکامی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے حصول کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز یعنی وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہر سیکنڈ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آ سکتا ہے۔ ہمارا جو بھی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ ہمیں خسارے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس مختصر صورت میں انسان اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر 4 صفات موجود ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ان سے جن، آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، ہوا، جانور، پرندے، درندے، درخت اپنی قدرت سے پیدا کیے گئے، وہی سارے جہاں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانا یا کوئی سوکھی یا کچی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ہماری عقلیں اس بات کو سمجھنے سے کمزور ہیں، قاصر ہو گئے ہیں، مگر سینکڑوں دنیاوی امور سمجھنے نہ آنے کے باوجود ہم ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہماری عقلیں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے اور نہ جانے کی خواہش کے باوجود عمر کے کسی بھی حصے میں چلا کیوں جاتا ہے۔ ہاں، ہماری عقلیں یہ ضرور تسلیم کرتی ہیں کہ ساری کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یقیناً ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہی اللہ ہے جس کو ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر ایک شاعر نے بہت ہی اچھی بات کہی، تھوڑی سی تھکاوٹ سے نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم میں خنجر کھاتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آج بھی دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اللہ کی ذات کو ضرور مانتا ہے۔ ان سے جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہماری دنیا کی زندگی کیسے عبادت بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو منتخب فرما کر نبی رسول بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی رسول کے پاس اپنے احکام نازل فرماتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ نبی اور رسول اپنے قول سے، عمل سے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
वसल्लम पर खत्म हो गया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत किसी कबीले या इलाके या वक्त के साथ खास नहीं थी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को आलमी रिसालत से नवाजा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का मतलब यही है। इसी तरह कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा ये ईमान है कि इस दुनियावी जिंदगी के खत्म होने के बाद आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाती है, जहाँ की कामयाबी का दारो मदार दुनियावी जिंदगी में नेक अमाल करने पर है। जैसा कि इसी सूरत में आगे फरमाया, कामयाब लोग जन्नत में जाएंगे जहाँ अल्लाह ताला ने राहत और सुकून के ऐसे इंतजामात कर रखे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और नाकाम लोग जहन्नम की दहकती हुई आग में डाले जाएंगे जहाँ की आग की गर्मी दुनियावी आग से कई गुना ज्यादा होती है। नेक अमाल करना इंसान की कामयाबी के लिए दूसरी बुनियादी शर्त नेक अमल है। नेक अमल के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए किया जाए, दूसरा तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक किया जाए, चाहे अमल का ताल्लुक इबादत से हो या मामलात से हो या माशरत से हो या अखलाक से हो। और तीसरी सिफत हक की नसीहत करना, यानी ईमान लाने और नेक अमल करने वाले लोग एक दूसरे को दीन इस्लाम की नसीहत करते रहना है। अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में नेक बंदों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार होते हैं, अच्छी बातों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत करते हैं। इस आयत में अल्लाह ने मोमिनीन की सिफात में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को नमाज और रोजा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत से पहले जिक्र किया, जिससे यकीनन इस काम की अहमियत और ताकीद मालूम होती है। दीन इस्लाम की दावत देना खुद एक नेक अमल है, मगर उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलातु वस्सलाम उम्मत मबऊसा, जिसका मकसद दावत इलल खैर, आयत कुरानिया अहादीस नबविया इस हकीकत पर शाहिद। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसलमानों तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई। तुम अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि इस उम्मत का बेहतरीन और खैर उम्मत होने, इसके दाई होने और अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी अंजाम देने की वजह से है। इसीलिए इस जिम्मेदारी को अल्लाह ने मुस्तकिल तौर पर जिक्र फरमाया। और चौथी सिफत यह है कि सब्र की तलकीन करना, यानी एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहना है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में कुरान मजीद में जगह जगह पर सब्र के बारे में तालीम दी है। फरमाया, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो उनको मुर्दा ना कहो, असल में वो जिंदा है, मगर तुमको उनकी जिंदगी का एहसास नहीं हो। और देखो हम उनको आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लेते हैं उनको खुशखबरी सुनाते हैं। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, सब्र करो और दुश्मन के मुकाबले में डटे रहो। क़यामत तक आने वाले इंसानों और जिन्नातों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कौल और अमल से सब्र करने की तरगीब दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है कि सब्र वही चीज है जो तकलीफ के शुरू में किया जाए। गरज दीन और दुनिया के खसारे से बचने, बड़ा नफा हासिल करने का ये कुरानी नुस्खा 4 अज्जा से मुरक्कब है।
جن میں پہلے دو جز ایمان اور اعمال صالحہ اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے دو اجزاء دوسروں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہے، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ کے احکام نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بجا لانا ہے، اور ساتھ میں یہ کوشش اور فکر بھی کرنا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتے دار، ہمارے پڑوسی، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں فانی زندگی کو گزارنے والے بنے، تاکہ ہم سب بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ چار اوصاف، یہ چار صفات موجود ہے یا نہیں۔ قرآن کریم کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ چار اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ہمارے اندر موجود نہیں رہی تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے، موت کب آتی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہم سب یہ ارادہ مصمم مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے یہ چار اوصاف کو اپنی زندگی میں آج بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان چار اوصاف سے متصف ہو کر گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔